بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے، بیلنس ختم ہونے کی صورت میں ایڈوانس لینا کیسا ہے جبکہ ادائیگی کے وقت کمپنی اضافی رقم وصول کرتی ہے؟ علماء کرام نے اس بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اکثر کمپنیاں جو رقم وصول کرتی ہیں اضافی، اس کو وہ اپنا معاوضہ یا سروس چارجز کہتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال ہے کہ مشکل وقت میں آپ کی آسانی کے لیے اگر وہ آپ کو بیلنس دیتے ہیں اور واپسی میں وہ اپنے سروس چارجز وصول کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محنتانہ جسے کہا جاتا ہے، محنتانے کے طور پہ اضافی رقم لینا اس کا جواز ہے۔ گھر کے قریب بدعتی کی مسجد ہے اور بعید اہل حق کی مسجد ہے، یہی صورتحال مارکیٹ میں بھی ہے۔ وضاحت فرما دیں، کیا میرے لیے دور جانا ضروری ہے یا بدعتی کی مسجد میں نماز ادا کروں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، امام صاحب فرمایا کرتے تھے، لا اری الصلاۃ خلف المبتدع، کہ میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ اسی طرح تمام علماء کرام کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ حضرت والد صاحب نے بارہا اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے کہ نماز یہ تو ایک مومن کے ایمان کا انتہائی اہم جز ہے۔ اس کو اتنا ہلکا پھلکا سمجھنا کہ جہاں جی چاہا اور جیسے جی چاہا کسی کے پیچھے بھی کھڑے ہو گئے، یہ اپنے ایمان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ لہذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر اہل حق کی مسجد دور بھی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، وہی بہتر ہے۔ کیا شیطان کو ہمارے ذہن میں چلنے والے خیالات سوچ کا پتہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ جو شیطان ہے یہ انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اسی طرح وسواس شیطان کو کہا جاتا ہے، تو وسواس اسی لیے ہے نا کہ وہ ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے یقیناً اس کو۔ کیا برسی میں شرکت کرنا گناہ ہے؟ اگر ہمسائے کی طرف سے برسی میں جانے کے لیے بلاوا آ جائے تو ہمسائے کے حق کی خاطر کیا جا سکتے ہیں؟ ہمسائے اگر آپ کو گناہ کے لیے بلائے، ہمسائے اگر خدا نخواستہ زنا کے لیے بلائے، شراب پینے کے لیے بلائے، تو کیا وہاں چلے جائیں گے ہمسائے کے حق کی خاطر؟ گناہ کے کام میں کیسے ہمسائے کے حق کا خیال رکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تو والدین کی کتنی زیادہ عظمت بیان فرمائی ہے، لیکن فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور دین کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں پر والدین کی اطاعت بھی مسلمان کے اوپر لازم نہیں رہتی۔ قبر پہ مردے کو دفن کرنے کے بعد جو سورہ بقرہ کا رکوع پڑھتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ بیہقی میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ پسند فرماتے تھے کہ جب تدفین ہو جائے تو اس کے بعد یہ تمام تلاوت کر لی جائے۔ اگر کوئی لڑکی 9 سال پر بالغ ہو اور اس کی ماں اس کو سحری کے لیے اٹھائے اور اس کو بتائے کہ آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ سحری کرنے کے باوجود دن کو چپکے سے روزہ کھائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جبکہ اس کا کہنا ہے کہ میں اس وقت فرض کی اہمیت نہیں جانتی تھی اور مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں۔ اگر وہ بالغہ تھی تو بالغہ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب اس نے اس کے بعد جو بھی حرکات و سکنات کی ہیں وہ فرض کی اہمیت کو سمجھتی تھی یا نہیں سمجھتی تھی، لیکن بہرحال فیصلہ یہی ہے کہ جو روزہ ایک بالغ مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو چکا ہو، اگر وہ ادا نہیں کیا گیا تو اس کی قضا واجب ہے۔ قوت حافظہ کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح پڑھنے سے حافظے کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت والد صاحب بارہا یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہماری شریعت مطہرہ کے ائمہ میں سے ہیں۔ اپنے استاد وکیع بن الجراح کو فرماتے تھے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو کہا، گناہ چھوڑ دو تو حافظہ وہ بہت ہی زبردست اور بہترین ہو جائے گا۔
الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على خير